اور حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے، واپس آئے اور آ کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جو کوئی بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں جانے کی خواہش کرے گا اور اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات اور تکلیفوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے اور جنت کا راستہ دیکھا اور واپس آئے تو آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ اس کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ Now we have to understand the concept، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور حدیث کو بطور حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ کے ہم آگے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے میسیجز ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جنت اٹسیلف تو بڑی خوبصورت چیز ہے، ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں۔ آج بھی کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ جنت میں جانا چاہیں گے کہ نہیں، کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ نہیں جی میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہی اپنی ایک جنت بنائی ہوئی ہے، ایک سیلف پرسیوڈ قسم کی جنت ہے کہ اور اس کے اندر جو خوش ہیں ان کی ایک الگ بات ہے، لیکن جو واقعی اصل میں مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ جو اصل جنت ہے اس کا کانسیپٹ کیا اور جنت کیسی ہے، تو ہر مسلمان کہے گا کہ ہم اس میں جانا چاہیں گے۔ لیکن جب اس میں کہا جائے گا اچھا اس میں جانے کا راستہ یہ ہے، اس راستے کے اوپر مشکلات ہیں، اس راستے کے اوپر آزمائشیں ہیں، اس راستے کے اوپر تکالیف ہیں، اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے کبھی نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی لوگوں کے برے قسم کے کمنٹ سننے پڑتے ہیں، کبھی آپ کو جو ہے وہ فزیکل ٹارچر مل سکتا ہے، اور کبھی آپ کو مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جان کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے۔ So it's not an easy path۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے بھئی چلیں گے تو پھر میجورٹی کیا ہوتی ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، بیکاز ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ایزی ٹریک چاہتے ہیں نا۔ جنت میں ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جنت میں شارٹ کٹ طریقے سے چلے جائیں، بس دنیا میں بھی ہماری عیشی ہو اور آخرت میں بھی ہماری عیشی ہو۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو تھوڑی دیر کے مزے مل جائیں، لیکن پھر ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کی قربانی دیتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر کے گزارتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے، وہ جنت کا جو وعدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اپنی خواہشات کی قربانی دینا یہ مشکل کام ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔